بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل۔ دوستو، خدا ہمیں دنیا و آخرت کی نیکی عطا کرے۔ اپنے تمام امور میں خدا پر اعتماد کرو۔ تمام امور میں رفتار اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ توکل سے انسان رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے اور بیجا کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھو، کوشش اور مقصد کبھی مل جاتے ہیں اور کبھی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر توکل نہ ہوگا تو جب بھی جدا ہو جائیں گے صدمہ ہوگا، اور نہ جب بھی حاصل ہو جائے گا تو خوشی ہوگی۔ قرآن میں ہمیشہ اسباب پر نگاہ رکھنے کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا اپنے تمام معاملات میں خدائے لطیف و خبیر، مالک قضا و تقدیر کے بھروسہ کرو اور اسباب ظاہری پر اعتماد کرنا چھوڑ دو۔ اسباب کی اہمیت ایک مچھڑ کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوستو، خبردار، عالم اسباب کے نام پر یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ انسان کی نگاہ اسباب پر ہونی چاہیے۔ یہ وسوسہ شیطان ہے۔ عالم اسباب کے معنی فقط یہ ہیں کہ اشیاء کا وجود اسباب سے ہوگا، نہ کہ بندہ کا اعتماد اسباب پر ہونا چاہیے۔ بندہ کا اعتماد تو خدا ہی پر ہونا چاہیے۔ وہ جب بھی چاہے گا تو اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ دوستو، تمہیں طلب رزق کے اوامر سے بھی دھوکہ نہ ہو جائے کہ انسان کو ہر وقت روزی کے لیے رواں دواں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اوامر فقط تنظیم عالم کے لیے ہیں اور نہ عطائے خداوندی تمہاری طلب کی پابند نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد کرو، اسباب کا کام مسبب الاسباب کے حوالے کر دو، وہ خود اسباب پیدا کر کے روزی فراہم کر دے گا۔ البتہ اسٹوڈنٹ کے علاوہ ہر شخص کو بقدر ضرورت محنت کرنی چاہیے، کہ تجربہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اسباب کا کام بھی خدا کے حوالے کر دیا ہے اور صرف اپنے فرائض پر عمل کرتے رہے، وہ زیادہ بہتر حالات میں رہے ہیں، اور جنہوں نے معرفت کے باوجود اسباب پر اعتماد کیا ہے انہیں نقصان ہوا ہے۔ جس طرح کہ جناب یوسف علیہ السلام نے حاکم مصر سے کہا کہ مجھے خزانوں کا امین بنا دے، تو خدا نے مدت امتحان 1 سال بڑھا دی، اور نہ بندے کے بجائے خدا سے کہا ہوتا تو فوراً نجات مل جاتی، یا جب قید خانے کے ساتھی سے کہا کہ اپنے مالک سے میری بھی سفارش کر دینا، تو اللہ نے قید کی مدت میں 7 سال اضافہ کر دیا۔ میرے غیر سے کیوں کہا، اور نہ براہ راست پروردگار سے کہا ہوتا تو فوراً نجات مل جاتی۔ پروردگار نے اس ترک اولیٰ پر تنبیہ کی کہ تم نے بندہ کے ذریعے بندہ سے کہلوایا، جبکہ دونوں ہی میرے قبضے میں ہیں۔ مجھ سے کیوں نہیں کہا، جبکہ میں مالک المملوک ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کب تک قید میں رہنے کا ارادہ ہے، تو کہا جب تک خدا چاہے۔ تو جب انہوں نے کہا ہمارا حوالہ دیا تو ہم نے دعائے توسل کے ذریعے انہیں نجات دلوا دی۔ یہی حال جناب یعقوب علیہ السلام کا ہوا کہ انہوں نے عزیز مصر سے شکایت کی تو پروردگار نے اس وقت تک نجات نہیں دلائی جب تک اس سے رجوع نہیں کی، اور اولیاء کے لیے یہی باتیں ترک اولیٰ کا مرتبہ رکھتی ہے۔ دوستو، خبردار، اپنی حاجت کو غیر خدا سے بیان نہ کرنا۔ جو کہنا ہے خدا سے کہنا، وہی مالک و مہربان ہے۔ اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس بات پر خلیل بنا دیا کہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام خیر کا مرکز و مصدر یہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے امید منقطع کر کے خدا سے لو لگائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ بندوں سے امید قطع کر کے صرف خدا سے امیدیں وابستہ کرے۔ جب خداوند عالم یہ کیفیت دیکھ لے گا تو فوراً مراد پوری کر لے گا۔ اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں اسباب کی حقیقت کا اظہار کر کے خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اسلام کی دفاع اور اسلام کو فروغ دینا ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک اپنی ذمہ داری سمجھ کر ضرور شیئر کرنا۔